آپ کے ساتھ مل رہے ہیں. پہلے میری ریکویسٹ ہے کائنڈلی سب لوگ کووڈ کے پروٹوکال کے حساب سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریے کائنڈلی. دیٹ از دی فرسٹ ریکویسٹ. آپ لوگوں کے ساتھ آج بیٹھنے کا یہ اوسر جو ملا اس میں ہم یہ شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کہ اپنی پارٹی جو 8 مارچ کو وجود میں آئی, 25 مارچ کو لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ تانا بانا باندھنے میں بادھائیں آئی کیونکہ وی اسٹرکٹلی فالوڈ واٹ واز دی کووڈ پروٹوکال, بٹ ان بٹوین وی تھاٹ وی شوڈ اسٹل کم اینڈ شیئر سم ویوز وتھ یو. آج آپ کے مادھیم سے میں بھارت سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ 5 اگست کو 1 سال ہونے والا ہے جب ہماری اسٹیٹ ہوڈ ہم سے چھینی گئی. اپنی پارٹی کی یہ مانگ ہے کہ اسے ہمیں اس دن واپس دیا جائے کیونکہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ تھا وہ بھی 1 سال کے لیے ہی تھا اور ہمیں حق ہے کہ اس ریاست کو اپنا درجہ وہ واپس ملے جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہندوستان میں تھا. جہاں تک پینڈیمک کووڈ کا تعلق ہے, میں سراہنہ کرنا چاہوں گا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے انیشلی اچھے سٹیپس لیے, لیکن جو کوارنٹائن سینٹرز بنے, لوگوں کو جس حال میں ان کوارنٹائن سینٹرز میں رکھا جا رہا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے, انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو یہ پیشنٹس بدقسمتی کے سامنا جن کو ہو رہا ہے وہ شاید انسان نہیں ہیں. تو ہماری مانگ ہے پارٹی کی کہ کوارنٹائن سینٹرز کی حالت ٹھیک کی جائے, اور میں عوام سے آپ کے مادھیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پروٹوکال ہے کائنڈلی فالو کریے کیونکہ ہم اس سٹیج میں انٹر ہو چکے ہیں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا نمبر بھی بڑھ رہا ہے اور ہماری ڈیتھ ریٹ بھی بڑھ رہی ہے. زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے اور اسے بچانے کے لیے میری اپیل ہے لوگوں کو اسے اسٹرکٹلی فالو کیا جائے. لوگوں کے ایشوز ہیں, پینڈیمک ہو یا نہ ہو, پینڈیمک ہوتے زیادہ ایشوز ہیں. جو دیہڑی کا مزدور ہے, جو دیہڑی کا دکاندار ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے یا پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والے ہیں, پچھلے 4 مہینے سے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جموں کشمیر سرکار کیوں کچھ نہیں کر رہی ہے ان کے لیے. کیا کسی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے؟ کوئی بھی ایسا اکنامک پیکیج نہیں ہم نے دیکھا جو عام آدمی جو سفر کر رہا ہے, جو ڈیلی ویجر ہے, جو ہمارا ریڈی والا ہے, جو ہمارے دکاندار ہیں, ایون ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں. اس ریاست کی سب سے بڑی آمدنی ٹورزم سے ہوتی تھی, چاہے وہ کٹرا میں ہمارے یاتری جو آتے تھے ان سے ہوتی تھی یا چاہے وہ کشمیر میں گلمرگ یا پہلگام یا دوسری جگہوں کو دیکھنے کے لیے جو سیاح آتے تھے. ہوٹل بنے پڑے ہوئے ہیں, خالی ہیں, انٹرسٹ چل رہا ہے, ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں. تو میری مانگ ہے کہ کم از کم جو فکسڈ کاسٹ ہے, ان لوگوں کے فکس کاسٹ کو گورنمنٹ 50% سبسیڈائز کرے, اور جو بجلی دکاندار کو ہے یا پرائیویٹ سکولز کو ہے یا ان ہوٹلوں کو ہے, ڈیفر پیمنٹ نہیں کی جائے, پیمنٹ ویو آف کی جائے. ڈیفرمنٹ تو بہت آسان ہے, جیسے ہمارے ہندوستان کے فائنانس منسٹر نے کیا, لون ری پیمنٹ ڈیفر کی. میں ان سے بھی مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ شاید جموں کشمیر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انٹرسٹ بھی لوگ دے سکیں, انٹرسٹ کو ویو آف کیا جائے کیونکہ یہ کوئی کنسیشن نہیں ہے کہ لون کو ڈیفر کیا جائے, اس انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ چڑھ رہا ہے. عام لوگوں کی جو حالت ہماری ریاست میں ہے پہلے سے ہی خراب تھی, کیوں ہے وی ہیو این ان ریسپانسو بیوروکریسی جن کا کوئی بھی تانا بانا عوام کے ساتھ نہیں ہے, بالکل بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. افسر فون نہیں اٹھاتے ہیں, افسر بات نہیں سنتے ہیں. روزمرہ کی چاہے پانی کی کہیں دقت ہے, جموں میں اس گرمی میں پاور کٹس جو ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھے ایسے. اسی طرح باقی جو ڈیولپمنٹل ورکس ہیں نہ کے برابر ہیں.
کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تلنگانہ میں بھی کووڈ ہے، اور مجھے اوسر ہوا، ایک دوست نے وہاں سے مجھے ویڈیو بھیجا، ان 4 مہینوں میں تلنگانہ سرکار نے ڈرین سب نئے بنائے، انڈر گراؤنڈ ڈرینز بنائے، انڈر گراؤنڈ کیبلنگ کی، اور پوری میکڈمائزیشن اسٹیٹ کی۔ کیوں؟ انہیں لگا کہ آج ٹریفک بند ہے، آج وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں جو کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، جب لوگ سڑکوں پہ ہو تب نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا یہاں جموں کشمیر سرکار میں کسی کو یہ نہیں لگا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ کووڈ کی آڑ میں سب چیز کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارے اسکولوں کا حال، بچوں کا جو کیریئر ہے بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ویسے ہی ہم 5 اگست سے پہلے ہمیں کہتے تھے آپ بند ہو، اب لاک ڈاؤن اس کو نام ہو گیا ہے۔ پہلے کریک ڈاؤن تھا، اب لاک ڈاؤن ہے۔ فرق خالی سی اور ایل کی آ گئی، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ 4G ہمارے لیے اب مجھے لگتا ہے ایسی چیز بن گئی ہے جیسے ہم چاند سورج ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے بچے کیسے پڑھیں گے؟ جو ہمارے بچے باہر سے آئے، باقی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے، باقی کالجز میں پڑھ رہے تھے، پروفیشنل کالجز میں پڑھ رہے تھے، آن لائن ان کے کلاسز چل رہے تھے، لیکن ہمارے بچوں کو اس سے بھی محروم کیا گیا ہے۔ میری پرزور اپیل ہے ہندوستان کے ہوم منسٹر سے، جو اس وقت براہ راست ہماری سرکار کو چلا رہے ہیں، کہ سزا کی ایک انتہا ہے، اس انتہا کو اب ختم کریے۔ کم از کم بچوں کو 4G دیجیے تاکہ ان کے کیریئر اور خراب نہ ہو جائیں۔ ہمارے بچے کچھ ودیش میں پڑھتے تھے، وہ بھی واپس آ گئے ہیں، ان کے کلاسز بھی آن لائن چل رہے ہیں، لیکن موٹی فیسیں دے کر بھی وہ محروم ہیں، وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ 4G اویلیبل نہیں ہے۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک منظم کوشش ہو رہی ہے کہ 72 سال کی جو سیاست رہی ہے کہ کشمیر کو جموں سے لڑاؤ اور جموں کو کشمیر سے لڑاؤ، پھر طرح کے ڈیسیجنز میں ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی پارٹی اسی لیے وجود میں آئی ہے کیوں آج کوئی وواد نہیں ہے۔ جموں کی عوام چاہتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے، کشمیری عوام چاہتی ہے اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے، جموں کی عوام چاہتی ہے کہ ہمارے لینڈز کی رائٹس ہمارے پاس ہی رہیں، جابز ہمارے پاس رہیں، یہی کشمیری چاہتے ہیں۔ آج کوئی وواد ایموشنل نعرہ نہیں ہے۔ میری آپ کے مادھیم سے دونوں خطوں کے عوام سے گزارش ہے کہ کسی کے بھی جذباتی نعروں میں نہ آئیے، اور جو سازشی عناصر آج بھی کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ یہ 2 خطے آپس میں لڑے، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی سازش اب کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ آج 72 سال بعد کا جموں کشمیر ہے۔ آج کی جو لوگ یہاں ہیں، جو آج کی یوتھ یہاں ہے، انہیں معلوم ہے انہیں کیا چاہیے۔ ان کی ترجیح ایموشنل نعرے نہیں ہیں، ان کی ترجیح ڈیولپمنٹ ہے، ان کی ترجیح ہے ان کی ایجوکیشن، اور ان کی ترجیح اس ریاست کی ترقی، اور اس میں میں ان سب کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آج اپیل کرتا ہوں سب کو کہ آج ایک ایسی پارٹی آپ کے سامنے آئی ہے جو کوئی ایموشنل نعرہ نہیں، ایک ہی نعرہ کہ ہم ایک ہیں، چاہے جموں والے ہیں، چاہے کشمیر والے ہیں، چاہے کشتواڑ والے ہیں، چاہے ڈوڈا والے ہیں، چاہے راجوری والے ہیں، پونچھ والے ہیں، یا کپوارہ والے ہیں، یا اننت ناگ والے ہیں۔ ہم ایک ہی ریاست کے باشندے ہیں، اور ہماری ریاست لی گئی ہے، ہمیں مل کے یہ ریاست واپس لانی ہے۔ یہ سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اس کے بعد امیجیٹلی ایک الیکشن کیا جائے، ڈیموکریٹک الیکشن۔ ہم نہیں کہتے ہیں کوئی چور دروازے سے کسی کو نہیں، ہم کہتے ہیں لیا جائے۔ ہمیں حق ہے جو پورے ہندوستان میں ہے، ڈیموکریسی ہمیں بھی دی جائے۔ وی ہیو انشرائنڈ رائٹس ان دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا۔ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہمیں اب ٹول پوسٹوں کو ہی دیکھنا ہے کہ خالی ٹول پوسٹ ہمارے لیے آئیں گے؟ بدقسمتی کی بات ہے جو کہتے تھے کہ ہم جموں کی ہتوں کی رکشا کریں گے، وہ اب کیا اسی ذریعے سے رکشا کر رہے ہیں؟ انہیں اور کوئی ذریعہ نہیں لگ رہا ہے جموں کے ہتوں کی رکشا کرنے کی۔ آج بھی کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ کیٹ کے بینچ بنتے ہیں، جموں کشمیر کا بینچ بنتا ہے، ہم خوش ہیں۔ چندی گڑھ سے پہلے وزیر اعظم ہند نے فیصلہ لیا کہ انہوں نے جموں میں بھی بنایا، اور ہمیں امید ہے کہ جلدی کشمیر میں بھی بنے گا، کہ ان دونوں خطے ہمارے لیے، تو دونوں خطے امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے ہسپتالوں کی حالت دیکھیے، آج دیکھیے کووڈ پیشنٹس کو کن حالات میں رکھا جاتا ہے ہسپتالوں میں۔ ان ہسپتالوں کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو اس انتظامیہ کو جو چلاتے ہیں، جو
मुझे नहीं पता है कौन है, क्यों यहाँ आज ये भी नहीं पता लगती है कौन रन कर रहा है इस ब्यूरोक्रेसी को, क्यों ये ब्यूरोक्रेसी इतनी डिवाइडेड है कि यहाँ आज आपको पता ही नहीं है कौन क्या चला रहा है। ये ना हो कि लोग उठें और अपने हाथ में ले लें। जब सर के ऊपर से पानी हो जाएगा तो लोग उठेंगे और हाथ में ले लेंगे, क्यों जान बचाना हमारा फ़र्ज़ है और हम हर आदमी की जान, हर आम आदमी की जान बचाने के लिए सामने आए हैं। अब चूँकि हम उस स्टेज में हैं जहाँ आए दिन हमें कहा जा रहा है कि बीमारी आज बढ़ गई, कल बढ़ गई, परसों बढ़ गई, एक हमें क्लियर रोड मैप बताया जाए कि आखिर हमारी इकॉनमी को वापस कैसे खोलें। दुनिया भर में ये स्टेटमेंट है कि सब इकॉनमी भी चलानी है, ये भी चलाना है। आज तक अभी हम नहीं देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को वापस रेल्स पे लाने के लिए कोई रोड मैप दिया जाए। ये भी मेरी अपील है कि इसे फ़ौरन दिया जाए।